امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایم کیو ایم یہاں پر بڑی اس وقت حکومت میں سٹیک ہولڈر تھی اور انہوں نے اور پی ٹی آئی تھی اس وقت۔ تو جب یہ کمیٹی بنی تو اس وقت بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ ان کے اندر نہ ول ہے اور نہ ان کی جو ایگزیکیوشن کی صلاحیت ہے وہ ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس میں کرپشن کا عنصر بہت بڑا ہے۔ اور ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ جو پلان بتائے گئے کہ یہاں پر کراچی سرکولر ریلوے بنے گی، نہیں بنی۔ K4 منصوبہ لٹکا ہوا ہے، S3 منصوبہ 10-12 سال سے لٹکا ہوا ہے، K4 کو تو 18 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ 5 لگنے تھے، نہیں لگے۔ کون سے کا ایسا کام ہے کہ جس کے نتیجے میں کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوتی؟ پھر ڈیولپمنٹ صرف سڑکوں اور ٹرینز کی، سرکولر ریلوے کی نہیں ہے، بلکہ ڈیولپمنٹ میں ایجوکیشن بھی شامل ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس پورے عرصے میں جس دوران میں یہ نیشنل ایکشن پلان طے ہوا، اس پورے عرصے میں اگر آپ دیکھیں گے تو تعلیم بدترین حالات سے دوچار ہوئی، اور سندھ حکومت نے خاص طور پر بیڑا غرق کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ یہاں سرکاری ادارے تباہ ہو گئے۔ 300 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ، لیکن آپ پورے سندھ کے تعلیم کے حالات کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلی پریس کانفرنس میں بھی دی تھی کہ کس طرح اسکولوں کا حال ہے، کالجوں کا حال ہے، یونیورسٹیوں کو پیسے نہیں دے رہے، گرانٹ نہیں دے رہے، جس کے نتیجے میں بحران پیدا ہوا ہے۔ سارا بوجھ آپ طلبہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جرائم کہاں پنپتے ہیں؟ یہ جرائم ان آبادیوں میں پنپتے ہیں جو لیس پریویلیجڈ ہوتی ہیں، ان آبادیوں میں پنپتے ہیں کہ جہاں کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں۔ وہاں سے را مٹیریل ملتا ہے مافیاز کو۔ مافیاز تو بہت بڑی بڑی طاقت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ان میں تو بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان میں تو بہت زبردست قسم کے پولیٹیشین بھی وڈیروں اور جاگیرداروں کی صورت میں اور شہری جاگیرداروں کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جو اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو را مٹیریل کہاں سے ملتا ہے؟ ان کو را مٹیریل وہاں سے ملتا ہے جہاں آپ ایجوکیشن نہیں دیتے، وہاں سے ملتا ہے جہاں آپ صحت کی سہولت نہیں دیتے، وہاں سے ملتا ہے جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، ان کو آپ تعلیم نہیں دیں، صحت کی سہولت نہیں دیں، آپ ان کو روزگار نہیں دیں، لیکن آپ کرائے پر اسلحہ دے دیں ان کو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم آپ کیسے روکیں گے۔